بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین و ناظرین، خواتین و حضرات، جس چیز کی موجودیت قرآن سے ثابت نہ ہو اس کو قرآن سے جوڑنا اور موجود کہنا کفر ہے۔ اسی طرح جس چیز کی موجودیت قرآن سے ثابت ہو اس سے انکار کرنا بھی کفر ہے۔ سحر و جادو کی موجودیت قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور 65 سے 70% لوگ سحر و جادو اور جن و عصیب سے دست و گریبان بھی ہے، لیکن بدقسمتی سے کچھ لوگ سحر و جادو کے وجود اور موجودیت سے انکاری ہے۔ مزید جاننے اور آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اسکالر ٹی وی کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ شکریہ ناظرین۔ آج ہم اس پر بات کریں گے کہ سحر و جادو کے نام سے کوئی چیز ہے بھی کہ نہیں۔ اس کے علاوہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کہ اگر کوئی مسلمان کالا علم یا سفلی عمل کرتا ہے، کیا یہ جائز ہے یا ناجائز؟ کیا ہم اس کو مسلمان کہہ سکتے ہیں یا کہ نہیں؟ اور یہ بھی بتائیں گے کہ اگر کوئی شخص قرآنی آیات، سورتوں اور اسماء الہی سے ناجائز یا نقصان پہنچانے کا نحس عمل یا سحر یا بیز یا جادو کرتا ہے، کیا وہ گنہگار ہوگا یا کافر؟ سامعین و ناظرین کرام، اسکالر ٹی وی حق اور حقیقت، سچ اور سچائی کی تلاش میں سرگرم عمل ہے۔ آسان ترین اور مستند ترین وظائف و اعمال تلاش اور ترجمہ کر کے آپ کو پیش کرنا ہمارا کام ہے۔ مزید برآں سحر و جادو و بندش، جن و عصیب اور ڈپریشن اور نفسیاتی امراض سے حتمی، یقینی اور فوری نجات کے لیے اس ویب سائٹ میں جائیے اور پھر کمنٹ کر کے رابطہ کیجیے گا۔ اب آئیے ناظرین، ٹیکسٹ ویڈیو کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ سحر و جادو کی موجودیت اور ساحر و جادوگر کا اخلاقی، ایمانی اور دینی مقام اور پوزیشن کیا ہے۔ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جادو سچ ہے یا جھوٹ؟ جادوگر کافر ہے یا مسلمان؟ ایک دلچسپ معلومات۔ کیا سحر و جادو کے وجود اور موجودیت سچ ہے یا جھوٹ؟ کیا جادو کرنے والا کافر ہے یا مسلمان؟ خواتین و حضرات، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102، سورہ اعراف کی آیت نمبر 117 تا 120، سورہ یونس کی آیت نمبر 81 تا 83، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 81 تا 82، سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 68 تا 69 اور سورہ فرقان کی آیت نمبر 23 سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جادو کی موجودیت، کارگری اور مؤثریت حق اور سچ ہے۔ لہٰذا سحر و جادو کے وجود اور موجودیت سے انکار کرنے والا کافر ہے۔ مزید برآں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق لبید بن عاصم یہودی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو بھی کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی معاملات پر ایک انسان اور بشر کی حیثیت سے اثرات بھی مرتب ہوئے تھے، جس کا توڑ معوذتین سے کیا گیا تھا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی ہے کہ صاحب علم شخص آیسف بن برخیاء نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خواہش پر ملکہ سبا کا شاہی تخت یمن سے فلسطین منگوایا تھا، وہ بھی پلک جھپکنے سے پہلے۔ قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی عصا زمین پر پھینک کر فرعون کے جادوگر سامری کے جادو کا توڑ بھی کیا تھا، جس کے نتیجے میں فرعون کے جادوگر سربسجود ہو کر رب العالمین پر ایمان لائے تھے۔ سامعین و ناظرین گرامی، اب آپ پر یہ واضح کرتے ہیں کہ معجزہ کیا ہے، کرامت کیا ہے اور استدراج یا سحر کیا ہے۔ اگر کسی نبی سے کوئی غیر معمولی یا ماورائے معمول بشر یا مافوق اختیارات انسانی کوئی کام ظاہر یا واقع ہو جائے، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اگر اولیاء کرام اور متقین سے انسانی بس، طاقت و اختیار سے ماورا ایسا کوئی خلاف معمول کام ظاہر یا واقع ہو جائے، وہ کرامت ہے۔
اور اگر کسی عام آدمی سے انسانی طاقت و استطاعت سے بڑھ کر کوئی غیر معمولی کام ظاہر یا واقع ہو جائے وہ استدراج یا سحر ہے۔ معجزہ براہ راست اللہ کا فعل ہے جو بلا سبب صداقت نبی کے لیے حسب رضا الہی ظاہر ہوتا ہے، یا یہ کہ کسی نبی کی اللہ کی طرف رجوع یا درخواست کرنے کے بعد معجزہ ظاہر ہوتا ہے۔ سحر ساحر و جادوگر کا فن اور اکتسابی عمل ہے۔ مقررہ اصول و قوانین کی پابندی کر کے سحری فن اور کاریگری کا مظاہرہ کرتا ہے، لیکن ان سحری قوانین کا خالق مطلق بھی اللہ ہے۔ سحر کے اسباب بظاہر پوشیدہ ہوتے ہیں، لیکن واقفین فن ان سے واقف ہوتے ہیں۔ سحر کی موجودیت، طاقت اور تاثیر ایک حقیقت ضرور ہے، لیکن سحر کی کارگری اور تاثیر مشیت و ارادہ الہی کے تابع ہے۔ سحر مؤثر بالذات نہیں ہے۔ اذن، قوت یا ارادہ و مشیت الہی کے بغیر دنیا کی کوئی طاقت نفع و نقصان نہیں دے سکتی۔ جو شخص ایسا سمجھتا ہے وہ مشرک ہے۔ رحمانی قانون کا خالق بھی اللہ ہے اور شیطانی قانون کا خالق بھی اللہ ہے۔ شیطان کے پجاری جب بھی کسی شیطانی ترکیب عمل سے کام لیتے ہیں وہ اثر دکھا دیتا ہے، کیونکہ جنات اور شیاطین اور بدروحیں ان اعمال کے تابع ہوتے ہیں اور مجبوراً اس عمل کے تحت پابند ہو جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کالا یا سفلی علم کرنے والا اگر پہلے سے مسلمان ہو تو وہ دائرہ اسلام سے خارج، مشرک، مباح الدم اور واجب القتل ہوتا ہے۔ بحوالہ فتح المغیث، مصنفہ ابو عبیدہ ماہر بن صالح۔ سحر کے بارے میں طلسمات ہرمز کے مصنف امام ہرمز اور باقی علماء و عاملین طلسمات کا یہ نظریہ ہے کہ سحر کا موضوع صرف شر، نقصان، تباہی اور بربادی ہی نہیں، بلکہ ازالہ و دفع شر و نقصان اور جلب خیر بھی ہے۔ اس میں تخریبی و تعمیری دونوں پہلو موجود ہیں، جلب خیر بھی ہے اور دفع شر بھی۔ اگر صورت تعمیری اور جائز اور مشروع ہو، عمل بھی شرکی یا ناپاک نہ ہو تو یہ جائز ہے۔ کالا جادو اور سفلی علم و عمل کفار اور مشرکین تو کرتے ہیں، مگر کوئی مسلمان اگر کالے اور سفلی علم اور سفلی عمل سے جادو کرتا ہوں تو وہ کافر اور مشرک ہے، کیونکہ شیاطین اس وقت تک اس کی تابع داری نہیں کرتے جب تک وہ کفر اور شرک کی دنیا میں قدم نہیں رکھتا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کے بقول فقہائے اسلام نے سحر کے متعلق یہ تصریح کی ہے کہ آتشی اور کوکبی سحر کرنے والا کافر و مشرک اور مرتد ہے، اور نامشروع اور ناجائز نوری قرآنی عمل یا سحر ابیض کرنے والا بمطابق نوعیت عمل گناہ صغیرہ و کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، اور قتل اور اقدام قتل کے ارتکاب پر سزائے موت کا مستحق بھی ٹھہر سکتا ہے۔ مجھے امید ہے ناظرین کے سحر و جادو اور ساحر و جادوگر پر روشنی ڈالنے سے آپ کی تشفی ہو گئی ہوگی۔ مزید مفید ویڈیوز کے لیے ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔ اگلی ویڈیو تک خدا حافظ، والسلام علی من اتبع الہدی۔